اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں انور پاشا۔ رائزنگ آپشن چینل سے ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ ڈفرینٹ سبجیکٹس پہ ہماری ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ ہمارا مشن سٹیٹمنٹ ہے دیٹ اٹس اے جرنی فرام کنفیوژن ٹو کلیئرٹی۔ آج ہماری ایک اور سیریز چل رہی ہے جس کی ہم نے پہلے بھی انٹرو بھی پیش کر لیا ہے، اور اس کے بعد ایک دو ویڈیوز اور آ چکی ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ آج اور اس سیریز کا نام ہے اے پرابلم اینڈ اے سلوشن۔ آج ہم نے جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنی ہے وہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ایک ایز اے فیمیل ہم کچھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سب لوگ روزانہ ایک فیملی یا ایک فیمیل اینی فار دیٹ میٹر، ہر بندہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں اس کو انالائز کرنے کی کوشش کرے۔ اے فیمیل ڈیسائڈس فار اے جاب۔ جب وہ ڈیسیجن ہو گیا، پیٹرن دیکھیں ذرا، فالو کریں۔ جو مشاہدہ ہے عام طور پہ وہ کہا جاتا ہے کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے محبت کرنا ضروری ہے، اور ان کو وہ سیف انوائرمنٹ دینا، ان کی ڈگنیٹی اینڈ آنر کا خیال کرنا، اس کو انشور کرنا، اس کے لیے تمام تدابیر کو اختیار کرنا، دیٹ ریمینز آر obligation, دیٹ شوڈ بی آر obligation۔ ٹھیک ہے، معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ اینیمی از پلئنگ واٹ رول؟ پرسٹرائکا ایک گورباچوف کے ٹائم کی ایک اس نے انیشیٹو لیا اور اس نے ایک موومنٹ چلائی۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ برنگ بیک وومن بیک ٹو ہوم۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ لوگ نہ کرسچن ہیں، نہ جیوز ہیں، نہ مسلمان ہیں، تو ان کا ایک اپنا کمیونزم اور یہ وہ اس قسم کے لادینیت مذہب ہے۔ بٹ فرینکلی اسپیکنگ کہ ایون وہ بھی ریئلائز کرتے ہیں کہ گھر کو خاتون کا چھوڑنا چیمانی۔ اب ہم ذرا ایک سمبل کے طور پہ خاتون کو لیتے ہیں۔ وومن ڈیسائڈس فار دا جاب۔ وومن خاتون ہے، وہ اسکول جاتی ہے، یونیورسٹی جاتی ہے، کالج جاتی ہے، انسٹیٹیوشن جاتی ہے، بزنس ایکٹیویٹی میں جاتی ہے، سفر شروع کر رہی ہے۔ ہر ایک کے بندے کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے دیٹ وہ خود اس کو سپروائز کر سکے۔ اگر آپ اس کو کیپیسٹی نہیں ہے اس کو وہ ساری چیزیں فیسیلیٹیٹ کرنے کی، تو بیٹر از ناٹ ٹو الاؤ دیٹ ایز این آپشن۔ آپ اس چیز کو ایز این آپشن اڈاپٹ ہی نہ کریں، نمبر ون۔ نمبر ٹو، ایسے طریقے آپ اختیار کریں کہ ان چیزوں سے وہ ایبیوز نہ ہو سکے۔ ہم اپنی آنکھوں سے ڈیلی بیسس پہ ان چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، سٹوریز ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ابھی لیٹسٹ LKS پرابیبلی یہ لاہور کا جو ایک کالج ہے، یونیورسٹی ہے، اور پھر اس کے بعد بہت سے انسٹیٹیوشنز ہیں۔ کرکٹ کی ٹیم کی سٹوریز آپ کے سامنے ہیں، یوٹیوب بھرا پڑا ہے سٹوریز کا۔ یہ تذکرہ کن کا ہو رہا ہے بائی دی وے؟ یہ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا ہو رہا ہے، جن کو وہ کہتے ہیں نا، میں ہمیشہ ایک شعر پڑھتا ہوتا ہوں روشنی کے شوق میں، ایسا کنان شہر اتنے نہ در بناؤ کہ دیوار گر پڑے۔ اب وہ جب ایک جگہ سے ٹریول کر رہی ہے تو آپ اگر غور کریں تو گاڑی میں بیٹھ رہی ہے، تو گاڑی میں اس کے ساتھ ہونے والی تمام ایبیوز آپ اور میں روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ وہ پوائنٹ اے سے گاڑی سے اترتی ہے، دوسری جگہ جاتی ہے، ہم اس ایبیوز کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ راستے میں اس کو کس کس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ آگے فردر سفر کرتی ہے تو وہ کہاں کہاں پر جاتی ہے، اور اس کا کیا کیا، اس کو کیسی کیسی ایبیوز سے گزرنا پڑتا ہے۔ شی از ہولڈنگ اے موبائل، اس موبائل کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر رہتے ہوئے اس کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم اس کا تذکرہ ہی نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرنا چاہتے۔ وہ آگے سفر کرتی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، والد ہے بچی کو باحجاب لے کے آ رہا ہے، خود چھوڑ کے دفتر جا رہا ہے، ناٹ ریئلائزنگ کہ جب وہ دفتر کی حدود میں انٹر کر رہی ہے تو what kind of working environment she has، وہاں پر آفس اس سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے۔ یونیورسٹیز میں چلے جائیں، ڈریس کوڈ ختم ہو چکا ہے، وہاں پر جو میل حضرات ہیں they are in far better dressed as compared to ہماری جو یونیورسٹی کی بچیاں ہیں، کہ وہاں پر جائیں، کسی بھی یونیورسٹی میں آپ جائیں تو وہاں پر کیا سین کریٹ ہوئے پڑے ہیں، اور اس کو الاؤ کون کر رہا ہے؟ وہ محترم اور مکرم اساتذہ اکرام، وہ ایجوکیشن منسٹری، جس کو چاہیے تھا کہ ہماری ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو تمام قسم کے ریسورسز میسر کریں، تمام قسم کا سیف انوائرمنٹ میسر کریں کہ وہ
اکنومیکلی بھی اسٹرینتھ پائیں، ایجوکیشن بھی حاصل کریں، باوقار بھی رہیں، اپنی کمیونٹی میں انجوائے کر سکیں، اپنے ایک دوسرے کو ٹریٹ کر سکیں اچھے طریقے سے. ہاسپٹلس کے اندر کوئی بھی شعبہ لے لیں فار دیٹ میٹر، ہر جگہ پر اس کو آپ کال تو کر رہے ہیں، ایڈورٹائز بھی کر رہے ہیں، اس کو ایکسپلین بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کی عزت و وقار، اس کی ڈگنیٹی، آنر کا خیال نہیں کر رہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جس جگہ پر وہ وہاں پر جا رہی ہے، جس جگہ پر جانے کے لیے سین کی ڈیمانڈ ہی یہ رکھی گئی ہو، کنڈیشنل رکھا گیا ہو کہ وہ بن سنور کر آئے گی تو اس کو جاب ملے گی، وہ اس پیٹرن پر ڈریس اپ ہوگی یا بیہیو کرے گی یا نظر آئے گی تو اس کو وہ ڈگنیٹی اینڈ آنر میسر آئے گا. تو وہ ڈگنیٹی اینڈ آنر بیسیکلی بٹریل اور ڈسگریس ہے جس سے اس کو گزارا جا رہا ہے، لیکن اس میں خود شاید عقل نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس کے جو وارثین ہیں، جو باپ کی صورت میں، بیٹے کی صورت میں، شوہر کی صورت میں اور بھائی کی صورت میں ہیں، انہوں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی ہیں کہ اگر اس سمبل کو، جس کا میں نے مختلف کوریڈورز میں سے گزرتے ہوئے اس ٹائم تذکرہ کیا اور ان ایبیوزز کا تذکرہ کیا، جس کی یہ چاروں رشتے بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، آپ اور میں ڈیلی اس ایبیوز کا مشاہدہ کرتے ہیں. میرا ایک سادہ سا سوال ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس سمبل کو، جو کہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے، اس کو میں جب ان ساری ایبیوزز سے گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے کون سے وائز آدمی نے یہ بتا دیا ہے کہ اس کے ساتھ تو ہو رہا ہے، تمہارے والی جب جائے گی اور انہی کوریڈورز میں سے گزرے گی تو اس کے ساتھ نہیں ہوگا؟ Isn't it a painful question? Isn't it a problem? پھر وہ جب ان مرحلوں سے گزرتی ہے تو اس کے راستے کے بیریئرز کو ذرا غور کریں. اس کے راستے کے بیریئر یہ ہیں کہ وہ خوف میں مبتلا جلدی ہو جاتی ہے، وہ بلیک میل جلدی ہو جاتی ہے، چونکہ اس کی ڈیزائر اتنی شدید ہے کہ وہ گھر سے باہر نکل کر، اور اتنا جو میسو اس کو روزانہ کہنے والے کہتے ہیں کہ تمہارے جیسا ترقی، تم نہ باہر آئی تو ترقی رک جائے گی، تمہیں ایسے نہ ہوا تو یوں ہو جائے گا، ان کو ڈریگ کر کر کے اور انسینٹیوز دکھا دکھا کے باہر لا جا رہا ہے. کبھی اس کو موٹر سائیکل دے جاتی ہے کہ تو موٹر سائیکل چلا، کبھی گاڑی لے دی جاتی ہے، گاڑی چلا. کہاں سے شروع ہوئی تھی، کہاں پر ختم ہوئی، کیا کسی سے چھپا ہے؟ تو اگر یہ ساری کی ساری، پھر اس کے بعد اس کو خوف میں جب وہ ایبیوز ہوتی ہے، وہ رپورٹ نہیں کرتی ہے. جب وہ رپورٹ نہیں کرتی تو ایک تو یہ کمیونٹی ہے جو کہ اپنی عزت کی خاطر چپ کر جاتی ہے اور انسلٹ کو پریفر کرنا شروع کر دیتی ہے. اسے یہ خوف، پہلا مبتلا یہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر یہ بات تذکرہ کی تو میرے یہ چاروں رشتے جو ہیں میرا باہر نکلنا بند کر دیں گے. تو بند کریں گے اگر تو کس لیے کریں گے؟ اس لیے کریں گے کہ اس فیملی کی اور سب سے پہلے اس ماں بہن بیٹی کی عزت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کریں گے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزوں پہ وہ پھر کیا کرتی ہے؟ وہ ان تمام مرحلوں سے گزر جاتی ہے، حتیٰ کہ کوئی ایسا اللہ کی رحمت اگر شامل حال نہ ہو تو میں کئی دوست احباب کو بتاتا ہوں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے عیبوں پر پردے ڈال رکھے ہیں. اگر ذرا سا وہ پردہ کھسکا لے تو ہمارے سے اتنا تعفن اٹھے کہ ہمیں کوئی دیکھنا بھی پسند نہ کرے. تو کیا ایسی صورت میں یہ اب انہوں نے بھی اپنی آنکھیں موند لی ہیں؟ مجھے خود یہ بتایا جا رہا ہے، میں خود اگر کسی جگہ باس بن رہا ہوں، کسی ادارے کا باس بن رہا ہوں، جائیں، وزٹ کریں، غور کریں، یونیورسٹیز کو وزٹ کریں، آفس انوائرمنٹس کو وزٹ کریں، ان کی ٹریولنگ ٹائم کو وزٹ کریں، وہاں پر کتنی جگہوں پر پک اینڈ ڈراپس کے آپ نے اب مطمئن ہو گئے کہ ہم نے پک اینڈ ڈراپ پہ لگا دیا. آپ کو ہنڈریڈز آف سٹوریز ہم سنائیں کہ پک اینڈ ڈراپ کے دوران میں ان کو وہ ایک انتہائی گھٹیا لیول کا بندہ، ڈیفینیٹلی جو سزوکی چلا رہا ہے اس کا انٹلیکٹ لیول کیا ہوگا، اس کا پڑھا لکھا ہونا کیا ہوگا. پی ایچ ڈی کر کے تو کوئی سزوکی نہیں چلائے گا. اس کا وزڈم کیا ہوگا، وہ کس لیول کی سوچ رکھنے والا بندہ ہوگا. ایون پڑھے لکھے لوگ ہیں جو یونیورسٹیوں میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے، جو تازہ ترین سکینڈل آج کل ویڈیوز کے اوپر چل رہا ہے، ٹھیک ہے، یا کرکٹ کی جو ٹیم تھی وہ بچیاں جب سارے میدان آ کر انہوں نے ایکسپوز کیا، پولیس کی کئی بچیوں نے کتنی چیزیں رپورٹ کی. سوال یہ ہے کہ اے ماؤں، اے بہنوں، اے بیٹیوں،
اس نے تو تمہیں ڈرائیو کر کے باہر نکالا، اس نے تو تمہیں ایک راستہ دکھا دیا۔ آپ اپنے اس گھمنڈ میں کیوں مبتلا ہو گئے کہ آپ ہر پوری دنیا کے ساتھ فائٹ کر لیں گے؟ آپ کے لیے سب سے محترم، سب سے مقدم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹک کر گھر بیٹھو۔ آپ کو من و سلوہ میسر آیا، آپ کو 4 افراد میسر آئے جو آپ کی خدمت پر مامور ہوئے۔ پہلے 3 آئے، باپ آیا، بیٹا، باپ اور بھائی ملا، اور پھر 2 آئے، پھر 2 یہاں سے اٹھ کے جب 2 آئے دوسرے تو پھر شوہر اور بیٹا ملا، اور اس طرح کر کے یہ ہر تمہارے زندگی کے اس چیپٹر کو آگے چلتے ہوئے ان مردوں کی آپ کے لیے ٹیم یا سیکیورٹی فورس آپ کو ملٹی پلائی ہوئی، یعنی بڑی۔ پہلے 2 تھے تو 2 سے 4 ہو گئے، اگر 2 بیٹے ہو گئے تو 5 ہو گئے، 3 بیٹے ہو گئے تو 6 ہو گئے۔ اب ان سب کو سوچنا چاہیے کہ آپ اس سے ضد کر کے نکلے ہو یا ان کی خوش دلی سے نکلے ہو، دونوں صورتوں میں آپ نے عقل کا مظاہرہ نہیں کیا، اور اگر کر بھی لیا تو فلانے نے ایسے کر لیا، فلانے نے ایسے کر لیا۔ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ پورا معاشرہ اس ٹائم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے۔ یہ بہت بڑا ایشو اور بہت بڑا پرابلم ہے۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی عزت و ناموس کو اس چھوٹے سے قلیل فائدے کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ انہوں نے دنیا کے قلیل فائدے کے لیے جنت کو بیچ ڈالا۔ ایسا نہ کریں، باوقار رہیں، محترم رہیں، من و سلوہ پکا پکایا کھائیں۔ اتنے خدمت کرنے والے پیارے رشتے موجود ہیں مردوں کی صورت میں، ان سارے مردوں کی جنت کو بھی محفوظ کریں کہ 4 مردوں کو ایک عورت جہنم میں لے کر جائے گی۔ ہر بندی اس کو اپنے لیے مت اپنی طرف کرے۔ ہم جن سبجیکٹ کے اوپر جہاں خطا ہو رہی ہے ہم اس سبجیکٹ کو اس ٹائم ایڈریس کر رہے ہیں۔ یہ ڈائیلاگز ہیں، ایسے نہ کریں، ان کے یہ سراب ہے کہ جی لمبے لمبے ڈائیلاگ بولنا، میڈیا کے اوپر لا کر فخر سے ان لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنے ماں باپ سے ریبل کیا، کہ انہوں نے پورے خاندان کی دشمنی لی، انہوں نے پورے خاندان کے ساتھ بغاوت کی۔ ٹھیک ہے، میں نے خود اپنے پاس انٹرویو سنا، میرے پاس تم ہو کا وہ ایک کردار ہے، تو اس نے وہاں پر وہ جو کیپٹن بنا تھا کہ لیفٹیننٹ بنا تھا، کہ جو انتہائی دیہاتی بندہ تھا، اس کا میں نام بھول رہا ہوں، تو اس نے یا اس کو انہوں نے اس علاقے میں اٹھا لیا، یونیورسٹی میں اس کو اس کے کالج اسکول میں لے گئے کہ یہ اسکول سے پڑھا ہے، اور ہر ایک نے اس کو ایک گولڈ میڈلسٹ اور ایک بہت بڑا تیر شمار خان بنا کر پیش کیا، اور وہ وہاں پر خواتین کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، خود اعلانیہ کہہ رہا ہے، بغاوت کے بغیر تمہیں سربلندی نہیں ملے گی۔ کس راستے کی بغاوت کی بات کر رہے ہیں؟ کون نہیں جانتا ہے کہ جب ان راستوں کے اوپر جب جاتا ہے کوئی تو وہ کس کس مرحلے سے گزرتا ہے۔ یوٹیوب اور گوگل کے زمانے میں ہم کنفیوژن کا شکار ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امید ہے میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ دس از اے بگ پرابلم۔ اسی وجہ سے سوسائٹی کے اندر میسو ڈس آرڈر ایگزسٹ کر رہا ہے، میسو ڈپریشن اینڈ ایگزائٹی ایڈریس کر رہی ہے ہماری ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو آزمائشوں کا شکار ہو گئیں درست راستے کو نہ اختیار کرنے کی وجہ سے، اور وہ پھر مرد کی ہوس کا نشانہ بن گئیں۔ تو پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو لک و دک صحرا میں تنہا پریزنٹ کیوں کیا، جبکہ آپ انتہائی مضبوط قلعے میں موجود تھیں۔ آپ پہن رہی تھیں اچھا، کھا رہی تھی اچھا، بن سنور رہی تھی اچھا، ہنس رہی تھیں، گا رہی تھی، سب کچھ تو کر رہے تھے، تو پھر آپ کیا اضافی لینے جا رہے ہو؟ آدم علیہ السلام کو شیطان نے جنت میں بیٹھ کر یہ بولا کہ یہ تمہیں پھل کھانے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ تمہیں دائمی جنت میں نہ چلے جاؤ، حالانکہ وہ آلریڈی دائمی جنت میں ایگزسٹ کر رہے تھے۔ پھر یہ کیا جواز ہے کہ آدم نے کی تو ہمارے اوپر بھی لازم آ گیا کہ ہم بھی ایسا ہی کریں؟ تو اس پہ غور کیجئے، اور اس پرابلم کو جو معاشرے میں ایک ناسور بن کر ہر گزرنے والے دن میں پین اور ایگنی سے بھرپور سٹوریز تحریر کر رہا ہے، اور ہماری مائیں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں رل گئی ہیں، اور وہ پوری سوسائٹی کے اندر ایک مارکیٹ پروڈکٹ کے طور پہ ڈیل ہونا شروع ہو گئے، زمانہ جاہلیت کے طرح ڈیل ہو رہی ہیں۔
ان کو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاندار معزز و محترم اور انتہائی ڈگنیفائڈ لیول دیا تھا۔ ہمارے سامنے میڈیا کے اوپر خاتون بیٹھی ہوتی ہے اور سیمی نیوڈ بیٹھی ہوتی ہے اور عجیب واہیات قسم کے بند سنور کر بیٹھ کر اپنی پوری زیب و زینت کے ساتھ عجیب عجیب حرکتیں کر رہی ہوتی ہے، اور وہ آپ کو یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ میں بڑی محترم اور معزز ہوں۔ ہے کوئی بات سمجھنے والی؟ اس کو عام مولویانہ بات نہ سمجھا جائے، اس کو ہر بندہ اس طرح سمجھے کہ یہ میری بیٹی کا مسئلے کی بات ہو رہی ہے، یہ میری ماں کی بات ہو رہی ہے، یہ میری بہن کی بات ہو رہی ہے، میری بیوی کی بات ہو رہی ہے، اس کی عزت و ناموس کی بات ہو رہی ہے، اور اگر میں نے نہ کیا تو کوئی نہیں آئے گا۔ تو اگر کوئی بڑا واقعہ پیش آ جاتا ہے اور اس پیش آ جانے کے بعد میں پنجابی کا ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ یہ چاروں رشتے جب اس بیٹی کو یہ کہیں کہ شالہ نہ جمی ہو ویا، تو میرا خیال ہے کہ انہی کو اپنے منہ پہ تھپڑ مارنا چاہیے۔ سب سے زیادہ سزا بھی انہی کو دینی چاہیے جنہوں نے عجیب عجیب مفروضوں کے تحت شیطان اور اس کے پیروکاروں کے بتائے ہوئے ڈیفرنٹ قسم کے گلاسری آف ٹرمز کو استعمال کر کے اپنی ہی عزت کو سر بازار نیلام کر دیا۔ غور کریں، جہاں جہاں پر یہ موجود ہے ہم نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا، ہم نے آپ کو ایک پرابلم بتائی، اس پرابلم کو اپنی وزڈم کے تحت گریٹر انداز میں دیکھیں، اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سمجھائیں گے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آج بھی ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ بہت معزز ہیں، ان کو اگر آپ سمجھائیں گے وہ سمجھ جائیں گی، فار شور سمجھ جائیں گی، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ کہہ کر تو دیکھیں، آپ پیار سے ان کو گلے لگا کر تو دیکھیں، آپ شفقت سے ان کے اوپر دست شفقت رکھ کر تو دیکھیں، انہیں بتائیں بیٹا ایسے اچھا نہیں ہے، یہ راستہ درست ہے، یہ راستہ اچھا نہیں ہے۔ آپ کے لیے مشکل ہے، آپ کاروبار کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، ساری چیزیں آپ کی اپنی مصروفیات ہیں۔ آپ نے جب اس کو ایک دفعہ گھر سے باہر بھیج دیا، اس کے بعد اس کا کوئی نگہبان نہیں ہے۔ جن کے ساتھ واقعات پیش ہو گئے وہ مزید بھیڑیوں کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں، پولیس میں جائیں گے، مقدمہ کریں گے، عدالت میں جائیں گے، وکیلوں کے پاس جائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا آپ کو وہاں پر ہونے والے راستے نہیں معلوم ہیں؟ کیا واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو اس سلسلے میں دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور امید ہے کہ آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں گے اور کامنٹ سیکشن میں اپنا خیالات کا اظہار بھی کریں گے اور میسیولی شیئر بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔